جناتوں کا بتایا ہوا رمضان المبارک کا ایک بہترین اور خاص عمل۔ رمضان میں 125 بار سورہ رحمان پڑھنے کا عمل اور برکات۔ چند دن باقی ہیں، آپ بھی پا لیجئے آزمودہ عمل جنات کا پیدائشی دوست علامہ لاہوتی پر اسراری۔ رمضان، نئی ریت، روایت اور نیا طرز۔ پچھلے رمضان کی بات ہے، جنات کی مجالس اور محافل میں آنا جانا بہت ہوا۔ ہر جگہ ایک نیا تجربہ، نئی ریت، روایت اور نئے طرز کے لوگوں کو ان کی مجالس کو پرکھنا اور دیکھنے کا موقع ملا۔ جنات بھی کیا چیز ہیں، ہر جن ہر قبیلے کا اپنا رواج، اپنی ترتیب، لیکن ان حضرات میں قرآن کے ساتھ والہانہ محبت اور پیار شاید یہ بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوا ہو۔ رمضان تو شاید مسلمان جنات کے لیے بہار ہی بہار ہوتی ہے اور برکات ہی برکات ہوتی ہے۔ ایک محفل کا واقعہ ہے کہ ان کا ختم القرآن 11 رمضان کو تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے اگلی دعوت دی ختم سورہ رحمان پر بھی، آپ تشریف لائیں۔ میں چونک پڑا کہ سورہ رحمان کے ختم پر میں سمجھا نہیں۔ کہنے لگے، ہم ہمیشہ 11 رمضان المبارک پر ختم قرآن کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارے تمام حفاظ جمع ہو کر 1.25 دفعہ سورہ رحمان کا ختم کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ 29 رمضان کو ہم مکمل کر لیتے ہیں، اور ہمارا طے ہے کہ 27 رمضان کو ہی مکمل ہوگا۔ بس وہ دن رات تمام حفاظ سورہ رحمان ہی پڑھتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ 29 رمضان تک 1.25 دفعہ پڑھ لیں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی اور بہت ہی عجیب بھی لگا اور اچھا بھی لگا۔ بڑوں کی ریت اور ترتیب۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ سمندر کے نیچے دراصل ہمارے کچھ رشتہ دار رہتے ہیں، وہاں ان کے گھر ہیں، ان کی رہائش ہے۔ ان کے بڑوں سے یہ ریت اور ترتیب چلی آ رہی ہے کہ وہ رمضان میں 1.25 دفعہ سورہ رحمان پڑھتے ہیں، اور یہ بات تو ہم نے خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ ان کے گھر میں نہ کبھی رزق کی کمی ہوئی، نہ کبھی کسی کو بیمار دیکھا، نہ کوئی علیل دیکھا، نہ لولا، نہ لنگڑا، نہ اپاہج دیکھا، نہ کوئی اندھا، کانا، بہرا دیکھا۔ ہر جن کو صحت مند دیکھا۔ وسیع رزق، وسیع صحت، زیادہ خیر و برکت اور ہمیشہ رحمت۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان کا کاروبار آخر کیا ہے، حالانکہ ان کا کاروبار ہم سے مختصر تھا۔ ہم نے ہمیشہ انہیں صحت و خوشحالی سے زندگی گزارتے دیکھا، صحت و خوشحالی میں انہیں پنپتے، پھلتے اور پھولتے دیکھا۔ آخر یہ کیا عمل کرتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی دولت؟ ایک دفعہ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ ماں جی، یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں، یا کون سی ایسی چیز ان کے پاس ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی صحت ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ میری ماں نے مجھے کہا، بیٹا، ان کے پاس نسلی ایک عمل ہے۔ میں نے پوچھا، وہ نسلی عمل کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگی، وہ نسلی عمل یہ ہے کہ یہ لوگ ایک ایسا عمل کرتے ہیں جس عمل کو ہم نہیں کرتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا، یہ لوگ سارے حفاظ اپنے تمام ختم قرآن 11 رمضان کو مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد یہ سارے حفاظ اور غیر حفاظ، تمام عورتیں، مرد، گھر والے، حتیٰ کہ وہ بچے جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، سب سورہ رحمان پڑھنے کو لگ جاتے ہیں۔ بس دن رات ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ سورہ رحمان پڑھیں، حتیٰ کہ سحری و افطاری میں کھاتے کم ہیں، سوتے کم ہیں، زندگی کی تمام ضروریات کو بہت ہی کم کر دیتے ہیں۔ صرف اور صرف ان کا کام یہی ہے کہ وہ سورہ رحمان پڑھیں۔ میں نے والدہ سے سوال کیا کہ ماں جی، کیا یہ پڑھنے کے بعد اس لیے یہ خوشحال ہیں؟ ماں کہنے لگی، ہاں، اس لیے خوشحال ہیں، اور ان کی زندگی میں برکت ہمیشہ ایسے ہی رہے گی، کیونکہ سورہ رحمان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اور برکات کی بڑھی ہوئی صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور برکات کا ہمیشہ بڑھتے رہنے کا وعدہ ہے۔ جس جنات سورہ رحمان کو پڑھتے رہتے ہیں، بیٹے ملتے ہیں، رزق ملتا ہے، صحت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، شان و شوکت ملتی ہے، اور کوئی چیز ان سے کبھی کم نہیں ہوتی۔ ہمیشہ ہر چیز ان کے ساتھ بڑھتی، پھلتی، پھولتی رہتی ہے، اور یہ سدا آباد اور شاد رہتے ہیں۔ میں نے بہت حیران ہوا، میں ان کی باتیں سن رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، پھر آپ نے بھی یہی سلسلہ خود شروع کیا، اس لیے مجھے 27 رمضان کو سورہ رحمان کے ختم کے لیے بلا رہے ہیں؟ وہ خوشی سے کہنے لگے، ہاں، پھر ہم نے بھی یہی سلسلہ شروع کر دیا، اور کچھ سالوں سے ہم سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا سارا خاندان سورہ رحمان پڑھنے پر لگ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم سورہ رحمان پڑھ لیتے ہیں، اور ہمارے گھر رزق، صحت، عزت، برکت میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے بے شمار مجھے فوائد بتانے لگے۔ کیا انسان بھی یہ عمل کر سکتے ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا، آپ تو جنات ہیں، انسان تو نہیں کر سکتے؟ کہنے لگے، ہمارے بڑے
کہتے تھے کہ اگر یہی عمل انسان رمضان میں 125 مرتبہ کر لے، یعنی ہم 1.25 دفعہ سورہ رحمان پڑھتے ہیں اور انسان صرف 125 بار سورہ رحمان پڑھ لے تو ان کو بھی یہی فوائد ملیں گے جو ہمیں ملتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ عمل کئی انسانوں کو بتایا، پھر کچھ لوگوں کے مجھے نام بتائے، ان میں سے 2 تو ایسے تھے جنہیں میں واقعی جانتا تھا۔ بعد میں میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں انہوں نے ہمیں بتایا ہے۔ اس انسان کا کہنا تھا کہ ان میں سے ایک جن ہمارے ساتھ پڑھتا تھا وہ کہنے لگا ہم رمضان میں بہت مصروف ہوتے ہیں، ہم نے 1.25 مرتبہ سورہ رحمان پڑھنا ہوتی ہے۔ میں حیران ہوا۔ پھر اس جن نے مجھے سارا واقعہ بتایا کہ کس طرح ہم سورہ رحمان کی برکات پاتے ہیں اور کس طرح سورہ رحمان کی برکات اور خیریں ہمیں ملتی ہیں۔ وہ انسان مجھے مزید کہنے لگے، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ پورے رمضان میں 125 بار سورہ رحمان پوری کر لیں، چاہے ایک فرد یا گھر کے چند افراد مل کر۔ جو فوائد وہ 1.25 کے بتاتے ہیں وہ فوائد ہمیں مل رہے ہیں۔ پہلے ہمارے گھر میں یہاں رزق کی کمی تھی، اب رزق کی بہت وسعت ہے۔ پہلے ہماری زندگی میں ہمیشہ تکلیف، دکھ اور مسائل رہتے تھے، اب اللہ کا فضل ہے کہ تکلیف، مشکلات اور دکھ اور مسائل ہماری زندگی سے دور ہو گئے ہیں۔ پہلے ہمارے احساس میں ایک درد، ایک غم رہتا تھا کہ شاید کوئی انہونی چیز، ایک انجانا خوف ہر وقت گلے میں اٹکا رہتا تھا۔ اب زندگی کا سکون، راحت اور خیر و برکت ہمارے ساتھ ہے اور ہم اسی سکون اور خیر و برکت کے ساتھ ہر وقت فرحت اور شادمانی میں رہتے ہیں۔ ہمیں اس عمل سے بیٹے ملے، رزق ملا، صحت ملی، غیبی نظام متوجہ ہوا، خیریں ملی اور برکات ملی۔ بس یہ عمل اب کبھی نہیں چھوڑا، بس ہم نے تو اس عمل کو کبھی چھوڑا ہی نہیں۔ ادھر رمضان آتا ہے، ادھر ہمیں 125 بار سورہ رحمان پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے تو کچھ مشکل ہی نہیں ہوتا، گھر کے چند افراد اس کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جلد سے جلد سورہ رحمان مکمل کر لیں۔ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر والے 125 کا ایک ختم مکمل کر کے دوسرا ختم شروع کر دیتے ہیں۔ کسی رمضان میں ایک ختم، کسی میں 3، کسی میں 5 اور ایک دفعہ تو ہم نے 8 ختم بھی کیے تھے۔ وہ انسان یہ باتیں مجھے بتا رہا تھا اور اس کی باتیں مجھے بھلی اور اچھی لگ رہی تھی۔ میرے جی میں احساس ہو رہا تھا کہ سورہ رحمان پورے مہینے میں 125 مرتبہ پڑھنا کون سا مشکل ہے۔ اگر سال کے بعد ایک رمضان میں اگر انسان اہتمام سے یہ عمل کرے اور اسے پڑھ لے تو یقیناً اس کی زندگی میں راحتیں، خیریں، خوشیاں، خوشحالیاں، عافیتیں اور برکات ہمیشہ رہیں گی اور اس کی زندگی بہت زیادہ شاہراہ ترقی کی طرف گامزن ہوگی۔ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں اس جن سے ملاقات کے بعد اس انسان سے ملا تھا۔ ختم سورہ رحمان یہاں جانے کی ترتیب: چونکہ اس جن کی ملاقات تمام گفتگو ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی تو میں واپس اسی جن کی گفتگو کی طرف لوٹتا ہوں۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں 29 رمضان کو آپ کے پاس ختم سورہ رحمان کے لیے ضرور آؤں گا۔ میں 29 رمضان کو ختم سورہ رحمان کے لیے ان کے پاس گیا۔ جانے کی ترتیب انہوں نے یہ بتائی کہ آپ اپنے گھر کے پاس گلی میں آ کر کھڑے ہوں گے، تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، اس ہوا کی فرحت اور راحت آپ کے دل میں محسوس ہوگی، اس میں خوشبو لازم ہوگی اور یہ خوشبو آپ کے دماغ کو معطر کر دے گی، آپ غنودگی میں چلے جائیں گے۔ بس اس کے بعد پھر ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ جب آپ کی آنکھ کھلے گی آپ اپنے آپ کو ہمارے پاس پائیں گے۔ قارئین، جنات مختلف طریقوں سے مجھے لے جاتے ہیں، کوئی سواریوں کے ذریعے، کوئی براہ راست، کوئی ہوا میں، کوئی فضا میں، کوئی حالت بیداری میں، کوئی حالت غنودگی میں۔ اس طرح سب سفر طے ہوتے ہیں، لیکن میری زندگی میں زیادہ سفر جو طے ہوئے ہیں وہ حالت بیداری میں ہی ہوئے ہیں اور میں ہمیشہ ہی حالت بیداری میں ہی ان کے ساتھ گیا ہوں اور انوکھے اور باکمال مناظر دیکھے ہیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ میں ان کے ساتھ جا رہا تھا، نیچے میں نے دیکھا دن کا وقت تھا کہ ایک والد اپنے بچے کو مار رہا تھا اور اس کی بیوی بچوں کو چھڑا رہی تھی۔ میں نے اپنی سواری روکی اور ایک طرف کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھا۔ بھوک کی مار، والد اپنے بچوں کو اس لیے مار رہا تھا کہ اس کے بچے کھانا زیادہ کھاتے تھے، اس کے پاس کھانے کو وہ ذرائع نہیں تھے کہ وہ بچوں کو 2 وقت مکمل کھانا دے سکے۔ اس نے بچوں کو روکا کہ کھانا زیادہ نہ کھایا کرو، لیکن وہ بچے تھے، ظاہر ہے انہیں بھوک لگتی تھی، انہوں نے تو کھانا کھانا ہی تھا۔ والد کو اس بات پر غصہ آیا کہ تم کھانا کیوں کھا رہے ہو اور اتنا زیادہ کیوں کھا رہے ہو۔ اس بات پر وہ بچوں کو مارنا شروع
ہو گیا۔ میں وہ منظر دیکھ رہا تھا، بچے بھوک کی مار کھا رہے تھے اور والد وحشیانہ انداز میں انہیں مار رہا تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں آگے بڑھا اور میں نے اس کے والد سے ان بچوں کو چھڑوایا۔ پتہ نہیں کیسے اسے میرے آنے کی حیا آئی، حالانکہ ہماری جان پہچان نہیں، ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے۔ آج مجھے خیال آتا ہے کہ اگر میں اس کے والد کو سورہ رحمان کا عمل بتا دیتا اور کہہ دیتا کہ وہ سورہ رحمان پڑھ لے تو اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں کبھی خوشحالی روٹ نہیں سکتی، خوشیاں اس سے جان نہیں سکتیں، خیر و سدا اس کے ساتھ رہیں گی اور برکات اسی کے ساتھ اس کا تعاقب کریں گی۔ آج مجھے اس کا احساس بھی ہو رہا تھا کہ میں کیوں نہ اس کو یہ عمل بتا سکا، کیونکہ یہ غربت کو دور کرنے، معاشی حالات میں ترقی پانے اور زندگی کی ناکامیوں سے نکلنے کا ایک بہترین اور بے مثال عمل ہے۔ مجھے وہ جن بتانے لگے کہ جن کے ہاں میں 29 رمضان کو گیا، جانے کی کیفیت، لیکن جانے سے پہلے میں اس کیفیت کو بھی آپ کو ضرور بتاتا چلوں۔ میں گھر سے باہر نکلا، میں ایسے آیا ہی تھا، ایک ہوا کا جھونکا آیا جس میں ٹھنڈک، خوشبو اور دل ربائی کا انداز تھا۔ بس تھوڑی ہی دیر میں مجھے غنودگی کا احساس ہوا اور ایسا محسوس ہوا جیسے میں گر رہا ہوں اور کوئی مجھے سنبھال رہا ہے اور میں سکون کی نیند سو گیا ہوں۔ لیکن چند ہی لمحوں کے بعد میں اٹھ بیٹھا تو میں ایک انوکھے جہاں میں تھا۔ وہ انوکھا جہاں زمین سے نیچے تھا۔ وہاں گھر تھے، گلیاں تھیں، درخت تھے، ایک نظام تھا، روشنی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم زمین کے نیچے رہتے ہیں اور یہ بات انوکھی بتائی کہ ہم زمین کے نیچے، جسے آپ بل کہتے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں حشرات کے بل کے اندر پیشاب کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ یہ دراصل ہمارے گھر ہیں اور یہی ہمارے گھروں کے راستے ہیں۔ آپ کے مطابق بل ہوتے ہیں، آگے آپ کو نظر نہیں آتا۔ جس طرح ہم جنات آپ انسانوں کو نظر نہیں آتے، اسی طرح ہمارے گھر بھی آپ کو نظر نہیں آتے اور ہمارے وسیع گھر ہوتے ہیں، زندگی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے۔ میں اس جہاں کو دیکھ رہا تھا جو زمین کے نیچے کا جہاں ہے اور میرا اندر بار بار کہہ رہا تھا کہ یا اللہ تو کتنا طاقتور ہے، تو کتنا رب العالمین ہے، تیری قوت، تیری طاقت، تیری عظمت کو آج تک نہیں پہنچ سکے اور نہ ہی پہچان سکوں گا۔ تو رواء الورا ہے، تو عرش عظیم کا مالک ہے، یقیناً ہمارے بس میں نہیں۔ اس کے بعد ختم سورہ رحمان کا اہتمام شروع ہوا۔ تمام قارئ حضرات اور جو گھر کے تمام افراد سورہ رحمان کے پڑھنے میں شامل ہوئے، سب نے ایک بار سورہ رحمان پڑھی۔ یہ کل 27 افراد تھے جنہوں نے 1.25 لاکھ دفعہ سورہ رحمان کا ختم کیا تھا۔ اللہ پاک نے جنات کو طاقت دی ہے، سب نے ایک بار سورہ رحمان پڑھی اور اس کے بعد ایک بار سورہ رحمان میں نے پڑھی اور کچھ سورہ رحمان کے معنی اور مطالب اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا کچھ سبق دہرایا اور اس کے بعد رقت آمیز دعا ہوئی۔ کوئی انوکھا فائدہ بتائیے۔ دعا کے بعد ہلکا پھلکا سادہ سا کھانا۔ ایک بات میں نے ان سے پوچھی، آپ بہت سالوں سے یہ عمل کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ میں سے کوئی جن ایسا ہے کہ جو اس عمل کا کوئی ایسا فائدہ بتائے جو اس سے پہلے کسی کو نہ ملا ہو؟ تو میری نظر ایک جوان جن پر پڑی جس نے ہاتھ کھڑا کیا اور وہ جوان جن کہنے لگا کہ ہاں، میں نے یہ عمل آزمایا ہے اور میں نے اس عمل کو کیا ہے اور اس کا بہت زیادہ نتیجہ اور فائدہ پایا ہے، اور وہ یہ پایا ہے کہ میں جب بھی چاہتا ہوں انبیاء علیہ السلام میں سے کسی بھی نبی علیہ السلام سے ملاقات کر سکتا ہوں اور ان کی برکات اور ان کے علم سے استفادہ کرتا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ سب سے زیادہ کن نبی علیہ السلام سے آپ نے ملاقات کی؟ کہنے لگے میں نے سب سے زیادہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جن کی لکھائی ہم ابھی تک لکھ رہے ہیں، یعنی جو لکھنا انہوں نے ہمیں سکھایا تھا آج بھی ہم ویسا ہی لکھ رہے ہیں۔ وہ خط ادریسی دراصل وہ خط ہے، یعنی لکھنے کا وہ انداز ہے جس سے ہم لکھتے ہیں اور لکھ کر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نفع پہنچاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں۔ مجھے حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے بہت فائدہ ملا اور ان کی زندگی سے بہت نفع ملا۔ میں نے ان سے بہت پایا، ان سے بہت سیکھا، ان سے بہت حاصل کیا۔ میں نے سوال کیا کہ اور کن نبی علیہ السلام سے فیض پایا؟ تو پھر انہوں نے انبیاء کے بے شمار نام بتایا اور ہر نبی سے اس بندہ خدا نے سورہ رحمان کے اس عمل کی برکت سے گفتگو کی، استفادہ کیا، علوم حاصل کیے، قدرت کے مظاہر مناظر دیکھے اور قدرت کی جلوہ آفرینی کے وہ منظر دیکھے جو چشم انسانی نہ کبھی دیکھ سکے اور نہ گمان خیال کر سکے اور نہ ہمارے کسی احساس میں آ سکے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لازمی لائک کریں
شیئر کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔